الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے تنگ دستی سے بچنے کا دوسرا اصول کیا ہونا چاہیے. انسان خطا کار ہے، نسیان کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی کر کر اس پر ڈٹ جانا یہ سب سے بڑا جرم ہے. غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا جائے، اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ بہت بڑا جرم ہے. بعض اوقات معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا بچھونا حلال کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، آزمائش ہے، مشکلات ہیں. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز میں نے بیان کی تھی اسے کہ تنگ دستی سے بچنے کے لیے پہلا طریقہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو. ڈر سے مراد یہ کہ حلال و حرام کا اجتناب ضروری ہے. دوسری چیز آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تنگ دستی سے بچنے کی، وہ ہے استغفار. بعض اوقات گناہوں کی نحوست انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے، تنگ دستی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایسے حالات کے اندر نبی علیہ السلام نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ گناہوں کی نحوست جو ہے یہ انسان کو بہت آزمائشوں کے اندر ڈال دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کئی ایک مقامات پر اپنے بندے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگے. قرآن کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ قلب اطہر پر اترنے والا قرآن ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بلا شبہ وہ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور آگلی آیت کے اندر فرمایا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، بخشش مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارشوں کا نزول فرمائے گا. اور پھر یہی پہ بس نہیں ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے مالوں اور اولاد میں اللہ رب العزت اضافہ کر دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا. اس بات کو ایک واقعہ سے سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کر میدان کے اندر آگے ہیں، خیر سالی ہے، بارشیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ بارش کا نزول فرمائیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہاری اس مجلس کے اندر، محفل کے اندر ایک شخص وہ ہے جو میرا باغی ہے، گناہ گار ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں نازل کروں گا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی جو بھی ہے وہ باہر نکلے گا. تو دیکھیے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے. ابھی تھوڑا سا وقت گزرا، بارش شروع ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ، بندہ بھی باہر نہیں نکلا، بارش بھی شروع. اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے اس بندے نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا، اس نے مجھ سے توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ بندہ تو مجھے دکھا. اللہ رب العزت فرمانے لگے موسیٰ
جب وہ میرا باغی تھا میں نے تب نہیں کسی کے سامنے ظاہر کیا، اب جب میرا بن گیا تو میں کیسے ظاہر کروں؟ جب وہ میرا باغی تھا میں نے تب اس کے راز پہ پردہ ڈالا، رازوں کو چھپائے رکھا ہے، اب تو وہ بندہ میرا بن گیا، اب میں کیسے کر دوں؟ اب مجلس کے اندر ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کی ہے، معافی مانگی ہے، اللہ نے بخش کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اسروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے جانوں کے اندر برکت آئے، استغفار کو لازم کریں۔ سید الحسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس 4 لوگ آئے، کہنے لگے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ چاروں نے جب اپنی بات بیان کر لی تو انہوں نے کہا کہ تم چاروں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے بخشش مانگو، معافی مانگو، استغفار کرو۔ ان چاروں کی مشکلات کیا تھی یہ بھی سن لیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے نے کہا جی ہمیں قحط سالی کا مسئلہ ہے، شکایت کی ہوئی، قحط سالی بارش نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا چلے گئے، بیٹھا ہے۔ دوسرا بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے جی میں غریب ہوں، غربت کی وجہ سے میرے اوپر فاقے ہیں، یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ تیسرا ہے، اس نے کہا جی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے، مجھے بیٹا مل جائے۔ اسے بھی ایک بات کی، بیٹھا۔ اچھا چوتھا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے باغ کے اندر خشک سالی ہے، پھل نہیں ہو رہا، پھل پیدا نہیں ہو رہا، معاملہ یہ۔ جب چاروں بندوں نے اپنی اپنی بات بیان کی، چاروں کی بات الگ ہے، ہر ایک بندے کو انہوں نے ایک بات کی ہے، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا اس کے بعد امام ابن سبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 4 لوگ آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے، میں نے بعد میں امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا جی 4 لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، چاروں کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے، آپ نے انہیں استغفار کرنے کا حکم دیا، یہ کیا وجہ؟ فرمانے لگے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، یاد رکھو میں نے اپنی طرف سے بات کہی نہیں تھی، اپنی طرف سے بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو صرف انہیں سورہ نوح کی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو گے، توبہ استغفار کرو گے، اللہ رب العزت بدلے کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر، مال کے اندر، رزق کے اندر اتنا اضافہ فرمائے گا، اتنا اضافہ فرمائے گا۔ جب اللہ رب العزت کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر اتنی برکتیں ڈالتا ہے، بندہ اکٹھا کرتا رہ جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ صرف ایک چیز ہے، تنگ دستی سے بچنے کا پہلا اصول تقویٰ، دوسرا اصول استغفار، باقی اصول پر انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ سمجھ لیجیے پہلا اصول کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا اصول ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے مال رزق کے اندر برکتوں کا رسول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں خصوصی طور پر اپنے ساتھ تعلق بنا کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔